الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنی آرائیں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی ان مومنہ کے لیے جن کی سال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا وأهلنا أجمعين. ایدان گرامی 11:27 ہو چکے ہیں. 12:16 پر اذان ظہر کا آپ کے ہاں کا وقت. انشاءاللہ اسی درمیان میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزو، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ہر نعمت بیش بہا ہے. اس کی قیمت معین کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. ہماری مثال تو اس مچھلی کی ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے. اسے پانی کی کوئی قدر نہیں ہے. پانی کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے. تڑپ تڑپ کر اچھل اچھل کر کے پانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. ہم نعمتوں میں غرق ہیں. فری میں اللہ نے آنکھیں دے دی، فری میں اللہ نے زبان دے دی. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کی کوئی قیمت معین نہیں کی جا سکتی. مگر ہمیں
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تشریف لائیے۔ لیکن چونکہ ہمیشہ ہے نا ہمارے پاس، وہ خرید کے تو لائے نہیں ہیں، لہذا ہمیں اگر ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہوتا تو زبان پر شکر ہوتا، شکوہ نہ ہوتا۔ ہم تو ہمیشہ شکوہ ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، مزے تو فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں جو دولت میں کھیل رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ عزیزو، اگرچہ اللہ کی ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت معین کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ساری نعمتیں برابر بھی نہیں ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، نعمتوں کا تذکرہ تو ہے سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں، دونوں میں نعمتوں کا تذکرہ تو ہے سورہ رحمان میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو ہماری جھٹلاؤ گے تم؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ میرا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں زبان عطا کی، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں آکسیجن سے نوازا، کہیں احسان اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ ایک نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو ایک احسان جتایا کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو احسان کوئی نہیں نا۔ اگر فرض کیا کوئی دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، آپ نے اسے 5 روپیہ دے دیا، اس کے بعد چند مہینوں کے بعد کسی اور جگہ آپ سے اس کی آمنا سامنا ہوا، اس نے آپ کو سلام بھی نہیں کیا، آپ کو پہچانا بھی نہیں، کتنا احسان فراموش ہے۔ ارے بھول گیا، میں نے تجھے فلاں دن 5 روپے دیے تھے۔ تو لوگ ہنسیں گے نا، 5 روپیہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان یاد دلائے، احسان جتائے۔ ہاں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا تھا، زندگی اس کی داؤں پہ لگی تھی، ہم نے انسانیت دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کے اسے سنبھال لیا، اسے سنبھال لیا۔ اب اگر وہ آنکھیں پھیر لے تو کہنے کا موقع ہے نا، ہے بھول گئے، ہم ہی تھے جس نے تمہاری ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچایا تھا۔ تو یہ مقام ہے احسان جتانے کا۔ تو چھوٹے کاموں پر احسان نہیں جتایا جاتا، بڑے کاموں پر احسان جتایا جاتا ہے۔ جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اس اللہ نے احسان جتایا ہی نہیں، یعنی اس کی نگاہ میں اس کی کوئی خاص قیمت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہے، اس کی نگاہ میں احسان کرنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے نا۔ بھائی ہم جیسا غریب آدمی اگر کسی کو 100 روپیہ دے دے تو بڑی بات ہے نا بھائی، لیکن وہ کھرب پتی کسی کو 100 روپیہ دے دے تو اس کی اعتبار سے کچھ بات ہوئی۔ جو خدا سورج چاند جیسی نعمتیں دے کر کے احسان نہیں جتاتا، وہ خدا اگر کسی نعمت پر احسان جتا دے تو یقیناً وہ بہت بڑی نعمت ہو۔ ایک نعمت ایسی ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت۔ جس خدا نے زبان دیا، آنکھیں دی، آکسیجن دیا، پانی دیا، سورج دیا، ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا۔ وہ خدا جب نعمت ہدایت ہمیں عطا کرتا ہے تو احسان جتاتا ہے۔ اب ہمیں اس نعمت کا احساس ہو یا نہ ہو ایک الگ سی بات ہے۔ ہمیں ہر چیز، ہمیں اگر دولت مل گئی اللہ تیرا شکر تو نے کروڑ پتی بنا دیا، لیکن اگر ہم نعمت ہدایت سے سرفراز ہو گئے، بھٹکے ہوئے تھے، کسی عالم نے آ کر راستہ دکھا دیا، خوشی ہوتی ہے، احساس ہے اس کا، قدر ہے اس کی۔ ایک نعمت ہدایت ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً احسان ہے اللہ کا مومنوں پر. یقیناً اللہ کا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ کب احسان؟ جب اللہ نے ان کے درمیان ایک ہادی بھیجا، ایک ہدایت کرنے والا بھی، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر کے تزکیہ نفس کر کے انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پہ لگاتا. اگرچہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. نعمت ہدایت کی قدر معلوم ہوئی. کتنی بڑی نعمت ہے. جنگ خیبر تو آپ سب کو زبانی یاد ہے، ہمیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہے، ہم پڑھیں گے آگے آگے ہم بولیں گے. جنگ خیبر سب نے سنی ہوئی ہے. جنگ خیبر مولا کی فضیلت کا میدان ہے. آج اگر اس مجمع میں قلم اور کاغذ باندھ دیا جائے اور مجمع سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے خیبر میں مولا کی فضیلت کیا تھی، کوئی لکھے گا مولا کی فضیلت یہ تھی کہ مولا نے مرہب جیسے پہلوان کو پچھاڑا. کوئی لکھے گا مولا کی فضیلت یہ تھی کہ مولا نے باب خیبر کو اکھاڑا. مولا کی فضیلت یہ تھی کہ پتھر پہ دین کا علم گاڑا. ہمارا شاعر یہی تو کہتا ہے نا، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، مرہب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے. اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو. یہی ہے نا جو فضیلتیں ہم بیان کریں. یقیناً یہ کوئی معمولی فضیلتیں نہیں ہیں، بڑی اہم فضیلتیں ہیں مولا کی. لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، فضیلت ہمیشہ صاحب فضیلت کے لحاظ سے ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ممبر پہ آنے کے بعد 10 منٹ کی تقریر کرتے ہیں. آپ سب اس کی تعریف کریں گے نا، اس کی بھی کریں گے، اس کے ماں باپ کی بھی تعریف. کیا بچے کی تربیت، کیا بچے نے تقریر کی ہے. اچھا اگر ویسے ہی تقریر میں کر دوں تو ہماری بھی آپ تعریف کریں گے؟ کیوں نہیں کر رہے تعریف؟ اس نے 10 منٹ کی تقریر کی، اس تعریف کا اپنے پل مان دیا. ہماری تعریف کہنے مولانا وہ فضیلت بچے کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ فضیلت صاحب فضیلت کے لحاظ سے ہوتی ہے. یقیناً در خیبر اکھاڑنا فضیلت ہے، مرہب جیسے پہلوان کو پچھاڑ دینا فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. کس مقام کا علی ہے، کس درجے کا علی ہے. پیغمبر اکرم نے جو فضیلت مولا کی خیبر میں بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ مولا کی فضیلت کے لیے پیغمبر نے نہ تو باب خیبر کے اکھاڑنے کا تذکرہ کیا، نہ مرہب جیسے پہلوان کو قتل کرنے کا تذکرہ کیا ہے. جس وقت مولا خیبر کے میدان میں جا رہے ہیں جنگ کے لیے، علم مل چکا ہے علی کو. علم ملنے کے بعد جب مولا میدان میں جا رہے ہیں، اس وقت جو پیغمبر نے علی کی سب سے بڑی فضیلت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ علی میدان میں جا رہے ہیں. اسی سے اسلامی جہاد کا فلسفہ بھی معلوم ہوگا. اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی جہاد کا مقصد کسی کے ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد اپنے علاقے میں توسیع نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد کسی کے قدرتی ذخائر پر ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد تیل کے کنووں کو ہڑپنا نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد اسی حدیث میں نہا ہے. جس وقت مولا گھوڑے پہ سوار ہیں، پیغمبر نے علی کو علم دے دیا. علم دینے کے بعد پیغمبر فرمایا یا علی لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لگا دے، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کی ہدایت ہو جائے تو یہ تمہارے لیے تمام فضیلتوں سے بڑھ کر کے فضیلت ہے. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہدایت. جس وقت جناب موسیٰ اور ہارون اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے ہیں،
اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ. سرکش ہے فرعون سرکش ہے، اسے سمجھاؤ، نصیحت کرو اسے. جب موسیٰ اور ہارون اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں آ گئے اور آنے کے بعد جب اسے نصیحت کرنا شروع کیا، اللہ کی طرف دعوت دینے لگے. رب، فرعون اپنے کو رب کہتا تھا نا، تو ایک دفعہ فرعون بڑے تعجب سے پوچھتا ہے، من ربکم یا موسیٰ، یہ نیا رب کہاں سے نکالا تم نے؟ یہ تمہارا رب ہے کون؟ کہ رب تو میں ہوں نا، انا، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں. اب یہ نیا رب کہاں سے آ گیا؟ کون ہے وہ تمہارا رب؟ جناب موسیٰ نے اپنے رب کا جب تعارف کرایا تو کیا کہا؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. سننا چاہتے ہو ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ ہر شے کو پیدا کیا، بلکہ جو اوزار اس کے لیے ضروری تھا وہ اوزار بھی اسے فراہم کر دیا. اس کی بقا و ارتقاء کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی، ہاتھ چاہیے تھا ہاتھ دے دیا، آنکھیں چاہیے تھی آنکھیں دے دیا، دانت چاہیے تھا دانت دے دیا، اور دانت بھی الگ الگ دیے. گوشت خاروں کا دانت الگ ہے، گھاس کھانے والوں کا دانت الگ ہے. کل شیء، اس میں وہ چیز بھی آ گئی جو دکھ رہی ہے، وہ چیز جو ابھی دکھ نہیں رہی ہے. بہت ساری چیزوں کا انکشاف تو بعد میں ہوا نا، سائنس نے آہستہ آہستہ انکشاف کیا کہ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، ورنہ بہت سارے ہیں مگر ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں واقف نہیں تھے. قرآن کا دعویٰ ہر شے جو بھی ہے، جتنے اوزار اسے چاہیے تھے وہ اللہ نے دے دیا. صرف اوزار ہی نہیں دیا، ثم ہدا، اوزار کا چلانا بھی سکھا دیا. اوزار ہونا اور بات ہے، اگر اوزار ہے مگر چلانا نہیں آتا تو بیکار ہے نا. میں کسی جگہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، خدا نخواستہ کسی صاحب کو ہارٹ کا دورہ پڑا تھا، آپریشن کی باری آئی، سرجن صاحب تھے نہیں، دوڑے دوڑے آئے، مولانا صاحب چلیے آپ آپریشن کر دیجیے. میں کیسے کر دوں گا، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں. پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن تھیٹر میں پوری تیار، سارے اوزار موجود ہیں. جس سے وہ آپریشن کرتا ہے سب موجود ہے. کہ اوزار تو موجود ہے، ہمیں اوزار چلانا نہیں آتا. کسی صاحب نے آپ کو کار گفٹ کر دی، نہ آپ کو کار چلانا آتی ہے، نہ آپ کے علاقے میں کوئی ڈرائیور ہے. اس کار کا کوئی فائدہ؟ ایک کوڑا ہی تو ہے نا، ایک کوڑے کا اضافہ ہو گیا. تو چیز کا ہونا اس سے زیادہ اہم ہے اس کا استعمال ہونا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے ہر شے کو اس کا ضروری اوزار بھی دیا، پھر اس کا چلانا بھی سکھا دیا. بچہ پیدا ہوا، شکم مادر سے بچہ پیدا ہوا، بچے کی ضرورت، فوری ضرورت کیا ہے؟ خوراک. خوراک نہ ملے گی تو بچہ زندہ نہیں بچے گا، مر جائے گا. بچہ پیدا ہوا، اللہ نے ماں کے سینے میں اس کی خوراک پیدا کر دی. خوراک ہی نہیں پیدا کی، ماں کے دل میں ممتا بھی ڈال دی، بچے کی محبت بھی. کیونکہ اگر محبت نہ ہوتی، ممتا نہ ہوتی، کون سی ماں تھی جو آدھی رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے بچے کو دودھ پلاتی؟ یہ ممتا ہی تو ہے نا. ماں نے ممتا سے متاثر ہو کے بچے کو سینے سے لگا لیا. کیا یہ بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے؟ اگر دہن نہ ہوتا، دودھ پینے کے لیے دہن کی ضرورت ہے نا، منہ کی ضرورت ہے. اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کیا، دل میں ممتا ڈالی، بچے کو دہن عطا کیا، ماں نے سینے سے لگا لیا. کافی ہے؟ بچے کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں. جب تک بچہ منہ نہیں چلائے گا، جب تک بچہ منہ نہیں چلائے گا تب تک بچے کا پیٹ نہیں بھرا. یہ بچے کو منہ چلانا کس نے سکھایا؟ اماں نے سکھایا، ابا نے سکھایا.
ڈاکٹر نے سکھایا، نرسوں نے سکھایا، ابھی تو بچہ ان کی بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ثم ہدا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے دہن بھی عطا کیا، دہن چلانا بھی سکھایا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دربار فرعون میں موسیٰ اپنے رب کا تعارف کرا تھا۔ اللہ کے تو بہت سارے صفات ہیں نا، سارے صفات میں پھر چن کے کیا کہتے ہیں؟ ثم ہدا۔ تو ہدایت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ ہدایت کے لیے اللہ نے دو طریقہ اپنایا ہے، اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تکوینی اور تشریعی۔ میں اس کو آسان کر دوں، تکوینی یعنی وہ ہدایت جس میں ہمیں باہر سے کسی سے سیکھنے کی ضرورت، ہمارے وجود کے اندر اللہ نے وہ چیز ڈال دی۔ جیسے بچے کو منہ چلانا، یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ تکوینی ہدایت ہے، خلقت کے ساتھ ہے۔ تشریعی وہ ہدایت ہے جو باہر سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ نے تکوینی ہدایت کا بھی انتظام کیا اور تشریعی ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ تکوینی ہدایت کے لیے فطرت میں اللہ نے وہ چیزیں ڈال دی، اور تشریعی ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی۔ ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام انبیاء، رسول، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک قرآن ہدایت ہے، دوسرے ائمہ اطہار ہمارے لیے ہدایت۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کچھ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا۔ کچھ تو وہ ہے جنہیں تم امام بنا لیتے ہو، تمہارے بنائے ہوئے اماموں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جعلناہم ائمہ، کچھ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے۔ کاہے کے لیے امام بنائے ہیں ان کو ہم نے؟ مقصد تو بیان ہونا چاہیے نا۔ کاہے کے لیے؟ نعرہ لگانے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے، واہ واہی کے لیے؟ کس لیے بنایا ہے ان کو امام؟ یہدونا بامرنا، ہم نے جنہیں امام بنایا ہے انہیں ہم نے منصب ہدایت عطا کیا ہے، انہیں ہم نے ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ ساری فضیلتیں ایک طرف، ہادی ہونا ایک طرف۔ سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مرتبہ ائمہ کا کیا ہے؟ اللہ نے انہیں ہادی بنایا ہے۔ اچھا، کسی کو ہادی بنا کے کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ کسی کو ہادی بنا کے کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ سنیں، خوش ہوں، اپنے گھر چلے جائیں۔ مقصد کیا ہوتا؟ بھائی ہمیں آنا تھا، راستہ مجھے نہیں معلوم تھا، کسی صاحب کو ہادی بنا کے بھیجے گا راستہ دکھانے کے لیے۔ وہ کہے مولانا راستہ ادھر کا نہیں، ہم تو اس طرف جائیں گے۔ ان کے جانے کا کوئی مقصد پھر رہا؟ اگر ان کے بعد آپ کو سننا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اماموں کو ہادی بنا، ان کا کام ہے راستہ دکھانا، ہماری ذمہ داری ہے راستے پر چلنا۔ ہماری ذمہ داری صرف قصیدہ پڑھنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف نعرہ لگانا نہیں ہے۔ قصیدہ تو پڑھیں گے، ہے ہی اس قابل۔ ہم کیا، دشمن بھی اگر دیکھے گا تو وہ بھی قصیدہ پڑھتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ بھی اس میں عرض کرتا کن کن لوگوں نے مولا کا قصیدہ پڑھا۔ جو مولا کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی علی کا قصیدہ پڑھتا تھا۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ معاویہ تھا نا۔ سب سے بڑا دشمن معاویہ۔ معاویہ کے دربار میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آج دنیا کے کنجوس ترین انسان کو چھوڑ کے دنیا کے سخی ترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ بعض دفعہ چاپلوسی ایسی ہوتی کہ جس کی چاپلوسی کی جا رہی ہے اس کے سمجھنے میں نہیں آتا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو چھوڑ کے کس کے پاس آیا ہے؟ کہتا علی کو چھوڑ کے تمہارے پاس آیا۔ معاویہ کہتا کم وقت، ایسا جھوٹ بول جو کوئی یقین کر سکے۔ علی اور کنجوسی، علی اس سخی کا نام ہے۔ اگر اس کے سامنے رات کے وقت سونے کا پہاڑ لا کے رکھ دیا جائے، جب تک علی اسے غریبوں میں بانٹ نہیں دے گا بستر پہ نہیں جائے گا۔ علی اور بخل، علی اور کنجوسی۔ تو قصیدہ تو علی کا صحیح پڑھتے ہیں، قصیدہ خوانی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نعرے لگا دینا شیعت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، قصیدہ پڑھنا شرافت انسانی کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انسانیت تھوڑی سی باقی ہے،
انسان کی خاصیت یہ ہے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، گلاب کا پودا دیکھا، گلاب کا پھول دیکھا، واہ کتنا اچھا پھول ہے، چاہے وہ پودا دشمن کے لان میں کیوں نہ لگا ہو۔ تاج محل کو دیکھ کر کے تعریف ہوتی ہے نا، تاج محل کی وہ بھی تعریف کرتے ہیں جو مغلوں کی میم سے بھی نفرت کرتے ہیں، تعریف تو وہ بھی کرتے ہیں نا، بہت قابل تعریف۔ تو تعریف کر وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم ان کا قصیدہ پڑھیں، قصیدہ تو ہم پڑھتے ہیں اپنی شرافت انسانی کو ثابت کرنے، اصل مقصد ان کا ہے ہمیں راستہ دکھانا اور ہماری ذمہ داری۔ اچھا امام بھی کسی ایرے غیرے کو نہیں بنایا، ہرکس و ناکس کے امام نہیں بنایا، کسی کو بنا دیا نہیں۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے جنہیں امام بنایا ہے ساری اچھائیاں ہم نے ان پر وحی کر دی، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو ان کے ہاں نہ پایا جاتا۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اب اچھے اچھے کام کون سے ہیں؟ دو نمونہ قرآن پیش کرتا ہے سمبل کے طور پر، سمبل کے طور پر۔ ظاہر سی بات سمبل تو سب سے اچھے کو پیش کیا جاتا ہے، سب سے اہم ہوتا ہے، نمونہ میں وہی تو پیش کیا جاتا ہے نا۔ کسی اسکول کے میں آپ جائیں، نمونہ جو آپ پیش کریں کس کو پیش کریں گے؟ سب سے کودن کو، جو سب سے زیادہ اچھا تیز ذہین ہوگا اسے پیش کریں گے۔ فعل الخیرات کیا ہے؟ دو چیزیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز سمبل عبادت خدا ہے، زکوٰۃ سمبل خدمت خلق خدا ہے۔ پورے دین کی ستون، دین کا ستون اور بنیاد یہ دو چیزیں ہیں، عبادت خدا اور خدمت خلق خدا۔ نہ عبادت خدا کے بغیر دین دین ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر دین دین ہے۔ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، تفصیلات فقط اشارے کر کے ہم آگے جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کیا ان کی صفات ہے؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو صرف اور صرف ہماری سنتے ہیں، بس حتیٰ اپنے دل کی نہیں سنتے ہیں۔ قَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف ہمارے سامنے سر بسجود ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر آ جائے، بڑے سے بڑا ستمگر آ جائے، کسی کے آگے ان کی پیشانی جھکتی نہیں ہے۔ ان کی پیشانی اگر جھکتی ہے تو ہماری بارگاہ میں جھکتی ہے۔ ائمہ کی عصمت کی یہ بہترین دلیل ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ کسی کے آگے نہیں جھکتی، کسی کے نہیں سنتی، عصمت یہی تو ہے نا۔ حتیٰ اپنے دل کے نہیں سنتے ہیں، اپنے نفس کے نہیں سنتے ہیں۔ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں گئے، بیمار تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا بہت بڑا مقام ہے، حدیث قصہ کا تحفہ جابر کا ہے، قبر حسین کا پہلا ظاہر ہے، چوتھے امام سے پہلے آئے ہیں، 5 اماموں کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ اگر صحابیت کوئی شرف ہے تو رسول کے بھی صحابی ہیں، 5 اماموں کے بھی صحابی ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ جابر بیمار ہیں، 5ویں امام ان کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، پوچھا جابر کیا حال ہے؟ بہت تفصیلی واقعہ میں اختصار کر رہا ہوں۔ جابر کیا حال ہے؟ کہا مولا اس وقت تو میں ایمان کے درجے پر فائز ہوں کہ میری نظر میں دولت سے زیادہ غربت عزیز ہے۔ سارا جھگڑا تو دولت ہی کہنا بھائی، میری نظر میں دولت سے زیادہ غربت عزیز، صحت سے زیادہ بیماری عزیز، شہرت سے زیادہ گمنامی عزیز، زندگی سے زیادہ موت عزیز۔ کیا اعلیٰ مقام ہے، کیا بڑا درجہ ہے۔ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں دنیا میں اگر یہ تصور پھیل جائے۔ امام نے سن کے فرمایا جابر مگر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، ہم اہل بیت ہماری تو اپنی کوئی پسند ہی نہیں ہے، جو اسے پسند وہ ہمیں پسند، اگر اسے زندگی پسند ہے تو ہمیں زندگی پسند ہے، اگر موت پسند ہے تو ہمیں موت پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، یہ ہوتا ہے امام۔ آج اسی سلسلہ امامت کی ایک کڑی کی شہادت کا دن، یعنی 9ویں امام حضرت امام
محمد تقی علیہ السلام. حیف ہے کہ میں آج ان کا تذکرہ، یوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، لیکن 2-3 اماموں سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. بقیہ ائمہ کی ولادت شہادت آتی ہے، گزر جگر رکھا بھی پروگرام تو ہلکا پھلکا کہیں رکھ دیا. اگر کسی بندے خدا نے پروگرام رکھ بھی دیا اور ہم جیسے خطیب کو بلا لیا خطاب کرنے کے لیے، تو مثلا امام محمد تقی کی شہادت ہے یا ولادت ہے اور ہم خیبر کا تذکرہ لے کے بیٹھ گئے، ہم غدیر کا تذکرہ لے کے بیٹھ گئے. جب کسی نے ہم پر اعتراض کیا کہ مولانا یہ کیا، آج تو ان کی ولادت ہے، آپ ان کا تذکرہ. بھائی دیکھو، سب کے سب محمد ہی تو ہیں. اولنا محمد اوسطنا محمد ہے نا، حدیث پیغمبر ہے. اب کسی کے بھی تذکرہ ہو، سب کا تذکرہ ہو گیا. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم شہادت کے دن ان کا تذکرہ کرنے کے بجائے مولا علی کا تذکرہ کرتے، امام حسین کا تذکرہ کرتے. بات میں دم تو ہے نا، بات میں دم ہے. لیکن حضور اگر اسی بات پر ہم عمل کرتے ہوئے 13 رجب کو امام محمد تقی کا ذکر کرنے لگے، غدیر کے دن ہم، آپ کیا کریں گے؟ اے مولانا یہ کیا کر دیا؟ ارے بھائی اولنا محمد، وہاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بہرحال آج ضروری ہے کہ میں امام کے سلسلے میں چند کلمات اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے عرض کروں، کیونکہ معمولی ہستی نہیں. امام تو معمولی چیز نہیں ہے، امام ہادی ہے، یاد رکھیے گا. امام ہادی، اور ہادی سے بڑی کوئی چیز، رب کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو ہادی کا درجہ ہے. مجھے نہ کہے کہ آپ نے امام کو رسول سے بڑھا دیا، رسول بھی ہادی ہے. سب سے پہلے میں نے پیغمبری کا ذکر کیا تھا. ہادی کا درجہ جو ہے سب سے بڑا درجہ ہے. ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کی ولادت جو ہے، آپ کی ولادت سن 195 ہجری میں ہوئی. 10 ماہ رجب 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی بنابر قول مشہور. اور آخر ماہ ذی قعدہ، 29 معین نہیں ہے، 29 اور 30 کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے. کیا ہے؟ ذی القعدہ کی آخری تاریخ. اگر آج چاند نکل آ گیا تو آج آخری تاریخ ہے، اور نہ نکلا تو کل آخری تاریخ ہے. اب چاند کا انتظار تو کریں گے نہیں نا، چاند کا انتظار کیا، اور چاند نکل آیا تو کل تو ہو جائے گی پہلی، کل ہو جائے گی یہ جو ہے خوشی کی تاریخ، تو پھر رہ جائے گا. اس لیے علماء نے 29 کو معین کر دیا. آج کی تاریخ سن 225 ہجری، 195 میں، معاف کیجیے گا، سن 220 ہجری 195 میں آپ کی یہ جو ہے ولادت ہے، اور سن 220 یعنی کل عمر جو امام کی ہے وہ 25 برس ہے. سب سے کم جو عمر پائی ہے ائمہ میں وہ آپ نے پائی ہے. درجہ امامت پر فائز ہوئے سن 203 میں، شہادت 8ویں امام کی 203 میں، 8 برس کی عمر میں. یہ عمر کا پہلا امام ہے جو اتنی کم سنی میں امام ہوا تھا. اب یہ حلق سے اترتی نہیں تھی بات. دیکھیے مشکل یہ ہے کہ سماج عقل اور قرآن و شریعت سے کام کم لیتا ہے، اپنے درمیان جو باتیں رائج ہیں ان سے کام کر لیتا ہے. عام طور سے یہی ہے جو چل رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اہل بیت، اس سے مطلب ہمارے یہاں کیا رواج ہے. ظاہر سی بات ہے 8 سال کے بچے کو حاکم بنا دینا حلق سے اترنے والی بات نہیں تھا. شیعوں میں مشکل پیدا ہو گئی، شیعوں میں مشکل مسئلہ آ گیا. 8 سال کے بچے کیسے امام ہو جائے گا؟ ارے بھائی اس سے پہلے یحییٰ کو عہدہ کب ملا تھا؟ خذ الکتاب بقوہ کب کہا تھا؟ بچپنے ہی میں تو سبیہ بچے تھے جناب یحییٰ. عیسیٰ کو نبوت کب ملی تھی؟ گہوارے میں تھے نا. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. ارے چند دنوں کے عیسیٰ کی نبوت کو مان سکتے ہو، 8 برس کے امام محمد تقی کی امامت میں تمہیں اعتراض ہے؟
کچھ لوگوں نے امام محمد تقی کے چچا احمد بن موسیٰ یا عبداللہ بن موسیٰ دونوں نام ملتے ہیں، احمد بن موسیٰ کو امام مان لیا، یہ امام ہے۔ اچھا اب امامت شریف میں اگر مل رہی ہے تو ظاہر سی بات نہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے بڑے عہدے سے اپنے کو بچانا۔ ہم بولو لائق نہیں ہے اس کے، ہم لائق نہیں ہیں۔ ایک ٹیچر ہے، اس کو اچانک یہ جو ہے پرنسپل بنا دیا جائے، ٹھکرانا آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب ہم کو بھی اچھے خاصے لوگ بہر جاتے ہیں، یہ عہدہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ منصب، وہ بڑے شیطان ہیں جو انسان کے قدم کو ڈگمگا دیتے۔ احمد بن عیسیٰ امام بن گئے، قبول بھی کر لیا، ہاں میں امام ہوں۔ ظاہر سی بات امام بنیں گے تو خمس بھی آئے گا، اچھے خاصے شیعہ ہو چکے تھے نا، رقم آتی تھی، پیسہ آتا تھا، عزت ہوگی، ابرو ہوگی، سب کچھ بن گئے۔ پھر ایک فرقہ ہی بن گیا شیعوں میں سے جس کو کہا گیا احمدیہ، یا قادیانی والا احمدیہ نہیں، وہ الگ ہے۔ جب بچپنا امام کا کچھ شیعہ جو ہے وہ احمد بن موسیٰ کو امام مان گئے، شیعوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں کر رہا ہوں۔ 8ویں امام کی شہادت کے بعد 9ویں امام کو ماننے کے بجائے انہوں نے احمد بن موسیٰ کو مان لیا۔ کچھ نے واقفیہ مذہب اختیار کر لیا۔ اب بقانک میں تفصیل بین واقفیہ کون ہے؟ واقفیہ مذہب امام رضا، امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد بنا تھا۔ کچھ لوگوں نے امام رضا کو امام مانا ہی نہیں، اور کیوں نہیں مانا، وجوہات کیا تھے وہ الگ ہے، فی الحال وقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصلاً امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہی نہیں ہوئی ہے، جیسے اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا ویسے ہی موسیٰ کو اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں اور وہی مہدی ہیں، آخر زمانے میں ان کا ظہور ہوگا۔ ان کے ماننے والے کہلائے واقفیہ، ٹھہر جانے والے۔ واقفیہ مانے ٹھہر جانے والے، جو 7ویں امام پہ ٹھہر گیا، 8ویں کو نہیں مانا۔ تو 8ویں کے بعد 9ویں کو ماننے کے بجائے ان لوگوں نے واقفیہ مذہب اختیار کر دیا۔ تو کچھ احمدیہ بن گئے، کچھ کیا ہوئے؟ بہت غور سے سنیے، ضرورت ہے اپنے اندر بصیرت پیدا کرنے کی، معرفت کو بڑھائیں، ورنہ شیطان ہمیشہ آپ کی طاق میں لگا ہوا ہے، ہمیشہ۔ امام معصوم موجود ہے، اس کے باوجود لوگ بہک رہے ہیں۔ آج تو غیبت کا دور ہے، غیبت کا زمانہ ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پر آپ کچھ دور سے چلے گئے، اب جو باقی بچے تھے جو نہ احمدیہ میں گئے نہ واقفیہ، وہ بھی پریشان ہیں، ان کی بھائی کیسے مان لیں؟ تو یہ ہوا کہ بھائی چلو امتحان لیتے ہیں، چلو، کیونکہ اللہ جسے امام بناتا ہے، جاہل کو اللہ امام بناتا ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو مان لیں گے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا، بھائی اللہ امام۔ پہلے وہ لوگ گئے احمد بن موسیٰ کے پاس سوالات لے کر کے، اگر امام ہے تو جواب دیں گے نا، جواب نہیں دے پائے، کیونکہ کبھی بھی اس در سے یہ نہیں کہا گیا کہ لا ادری، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ لوگ آئے امام کے پاس، جتنے سوالات کیے سب کے جواب امام نے دیے، سب کے جواب۔ پھر جن کا ایسے نہیں مانتے ہیں، شیعوں میں 80 چوٹی کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، 80 چوٹی کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، اور 80 کے 8 سال کے بچے کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کے ایک ایک کے سوال کا امام نے جواب دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ ہمارے امام ہیں، اور وہ نہ واقفیہ میں گئے اور نہ احمدیہ نے انہوں نے حصہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہستی ہے جسے اللہ، دیکھیے دنیا میں عمر کا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے 20 سال کے بچے کو فلاں بنا لے، تو کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، علم تدریجی ہوتا ہے نا، ہم سیکھتے ہیں دنیا میں آ کر کے علم۔ پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ نے ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے، آخر میں غوغا کرنا سیکھا، پھر ابا اماں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، آہستہ 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 ہمارا علم بڑھتا گیا۔ لیکن جسے اللہ عالم بنا کے بھیجتا ہے، اس کے بچپنے اور جوانی کو قید نہیں ہے، انہیں علم اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، بچپنا ہے امام کا۔ مامون الرشید شکار کے لیے نکلا ہے، اپنے
لشکر والوں کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے مامون آیا مامون ہو گئی نا, سارے بچے بھاگ گئے. ان کا جو ہے ظلموں سے تھم تو مشہوری کا ڈر کے سب بچے بھاگ گئے. تنہا ایک بچہ کھڑا رہا, ایک بچہ اپنے ہلانے. مامون قریب آیا, عجیب سی بات ہے, سب بھاگ گئے, یہ نہیں بھاگا. کہ شہزادے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہ کیوں بھاگتا؟ نہ راستہ تنگ نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. بھاگتا تو مجرم ہے نا, گنہگار, میں کیوں بھاگوں؟ نہ راستہ تنگ ہے, راستہ تنگ ہوتا تو ہٹ جاتا آپ کے لیے. نہ راستہ تنگ ہے نہ میں نے جرم کیا, بھاگوں کیوں میں؟ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ تعارف کرا, محمد ابن علی الرضا. محمد ابن علی الرضا. خیر سن کے آگے بڑھ گیا. آگے جانے کے بعد اپنے باس کو شکار کے لیے بھیجا. تھوڑی دیر کے بعد باس پلٹ کر کے آیا, منہ میں ایک مچھلی لیے ہوئے. بڑا مامون کو تعجب ہوا, مچھلی؟ ارے مچھلی تو سمندر میں ہوتی ہے, ہوا میں کہاں سے مچھلی آ گئی؟ ہوا سے شکار کر کے لایا ہے. مچھلی کو, بہت بڑی مچھلی, چھوٹی مچھلی ہے, مٹھی میں